Welcome to Subhan Allah Wazaif. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اللہ کی مدد، نعمتوں کا خزانہ، عرش ہلا دینے والی دعا وظیفہ۔ کبھی کبھی انسان ایسے حالات میں گر جاتا ہے جہاں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، دور تک کوئی ہمدرد ہمراہی دکھائی نہیں دیتا، دل بے چین ہوتا ہے اور اداس آنکھیں خاموشی سے مدد مانگتی ہیں۔ ایسے لمحوں میں ایک سچی دعا آسمانوں کو چیر کر عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک مختصر مگر طاقتور عمل ہے، ایسا عمل جو بندے کو اپنے رب سے ہم کلام کر دیتا ہے اور فرشتوں کو اس کی مدد کے لیے زمین پر اتار دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، عرش تک جانے والی پکار ایک ایسا راز جو دلوں کو بدل دے، جیون سنبھل جائے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دل میں ایک خاموش سی آہ ہوتی ہے، لب خاموش ہوتے ہیں مگر روح پکار رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں آنسو نہیں ہوتے مگر اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ ایسے لمحوں میں نہ کوئی انسان کام آتا ہے، نہ کوئی دنیاوی سہارا، بس ایک در ہوتا ہے، اللہ کا در، رب پر بھروسہ۔ وہی رب جو دل کے ٹوٹنے کی آہ بھی سن لیتا ہے، وہی رب جو بندے کی بے بسی کو اپنی رحمت میں بدل دیتا ہے، اور وہی رب جو ایک سچی دعا پر عرش کو ہلا دیتا ہے اور فرشتوں کو فوراً حکم دیتا ہے، جاؤ میرے اس بندے کی مدد کرو جو مجھے پکار رہا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ نے کبھی وہ کیفیت محسوس کی ہے جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل خالی لگے، جب لوگوں کے درمیان رہ کر بھی انسان تنہا ہو جائے، جب سجدے میں جا کر بھی الفاظ ساتھ چھوڑ دیں؟ وہی لمحہ اصل ہے، وہی وقت ہے جب اللہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ الفاظ نہیں، ایک کیفیت ہے، یہ کوئی لمبی تسبیح یا مشکل عمل نہیں، یہ تو بس ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو آپ کو سیدھا اللہ تک لے جاتا ہے۔ مگر ذرا مختلف انداز میں سمجھیں، نماز کے بعد جلدی نہ کریں، ذرا ٹھہریں، خود کو سنبھالیں، اپنے دل کی آواز سنیں۔ یہ دل کی پکار ہے، یہ الفاظ صرف زبان سے نہیں نکلتے، یہ روح سے اٹھتے ہیں اور سیدھا آسمانوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے حضور جا پہنچتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے پکارتا ہے تو فرشتے اس کی دعا کو اپنے پروں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور رحمت الہی ایسے نازل ہوتی ہے جیسے خشک زمین پر بارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ کسی بھی فرض نماز کے بعد آہستگی سے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، ایسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت بھیج رہے ہوں۔ پھر 3 مرتبہ یہ چھوٹی سی آیت پڑھیں، ہر بار ایسے پڑھیں جیسے اللہ آپ کو سن رہا ہے اور واقعی سن رہا ہے۔ پھر نہایت عاجزی، سچائی اور یقین کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی حاجات پیش کریں، آنکھیں بند کریں، دل کو دنیا سے ہٹا کر صرف اللہ کی طرف لگا دیں، اور جو بھی آپ کے دل میں ہے بغیر کسی جھجک کے اپنے رب سے کہہ دیں۔ یہ عمل کیا بدل سکتا ہے؟ بند قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے، بے چین دل کو سکون عطا کرتا ہے، اندھیروں میں روشنی کی کرن بن جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر بندے کو اپنے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ ایک حقیقت جو دل میں اتر جائے، اللہ الفاظ نہیں دیکھتا، وہ آپ کا دل دیکھتا ہے۔ اگر دل سچا ہو، نیت پاک ہو، یقین کامل ہو، بس خاموش ہو جائیں اور دل کو بولنے دیں۔ یہاں اصل راز شروع ہوتا ہے۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، اللہ سن رہا ہوتا ہے۔ آپ مانگیں یا نہ مانگیں، وہ جانتا ہے کہ کیا چاہیے۔ کبھی کبھی دعا مانگنے سے زیادہ دعا محسوس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ فوراً نہیں بدلتا، لیکن آہستہ آہستہ دل ہلکا ہونے لگتا ہے، بے چینی سکون میں بدلنے لگتی ہے، راستے خود بننے لگتے ہیں، اور وہ مسئلہ جو پہاڑ لگتا تھا ریت کی طرح بکھرنے لگتا ہے۔
آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی اندیکھی طاقت آپ کے معاملات سنبھال رہی ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق الفاظ سے نہیں بنتا، احساس سے بنتا ہے، اور جب احساس سچا ہو تو آپ کی تقدیر کا رخ بدل سکتی ہے۔ یہ وظیفہ نہ آزمائش ہے نہ تجربہ، یہ خاموش ملاقات ہے آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان۔ اسے روز کریں مگر جلدی میں نہیں، دل کے ساتھ ٹھہر کر، پھر دیکھیں کیسے آپ کی زندگی میں خاموش معجزے ہونے لگتے ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ وظیفہ کسی جادو کا عمل نہیں، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ اسے اپنی عادت بنائیں، اپنی عبادت بنائیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کی خاموش دعاؤں کو بھی سن کر آپ کی زندگی میں ایسے رنگ بھر دیتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میرے عزیزوں، کوئی دعا رد نہیں ہوگی، مشکل آسان ہو جائے گی، دل کو سکون اور راحت ملے گی، بند دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوگی۔ یہ عمل صرف الفاظ کا نہیں بلکہ دل کی حاضری، یقین اور محبت کا امتحان ہے۔ جب بندہ خلوص سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو زمین و آسمان کے فاصلے مٹ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ میرے عزیزوں، اس عمل کو محض آزمائش کے لیے نہیں بلکہ مکمل یقین، صبر اور مسلسل مزاج کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہی بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ ان دونوں کا مالک صرف تو ہی ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اندھیری رات کے بعد اس نے ہمیں ایک اور نئی روشن صبح عطا فرمائی۔ ہمیں اپنی یاد کی توفیق دے، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، وہ گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما، برے لوگوں سے، برے اعمال سے، نظر بد سے اور شیطان کے شر سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔